بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ انسانی کمزوریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انسان کی اصل منزل تو عاقبت و آخرت ہے، لیکن یہ بات جاننے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان میں کمزوری ہونا یا سرے سے ایمان کا نہ ہونا، وہ پھر بندے کو صرف دنیا کا کر دیتا ہے۔ وہ زبانی مانتا بھی رہے، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، تو جب تک دنیا ملتی رہے کرتا رہتا ہے۔ جب دنیا کے مال میں کمی آئے یا دنیاوی نعمتوں یا راحتوں میں کمی آئے تو پھر ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا منزل ہے، راستہ ہے، راہ گزر ہے۔ آخرت کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے۔ دنیا میں بھٹک گیا تو اخروی ناکامی سے دوچار ہوگا، دنیا میں ثابت قدم رہا تو اخروی کامیابی کو پا لے گا۔ تو اصل مقصد آخرت کو پانا ہے، دائمی اور ابدی زندگی۔ تو فرمایا کمزور ایمان یا ایمان نہ رکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کریم بارش برساتے ہیں، زمین ہری ہو جاتی ہے، کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، پھل لگنے لگتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی ہوا چلا دے رب العالمین، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، ایسی ہوا چلا دے جس سے کھیتیاں پیلی پڑ جائیں، لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور غلط الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ گویا تعلقات باری جو ہیں ایمان نہ ہونے کی صورت میں یا کمزور ایمان ہونے کی صورت میں ان کا مدار بھی لوگ دنیاوی امور پہ رکھ لیں۔ اللہ کریم کا اپنا ایک طے شدہ پروگرام ہے کائنات کے ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، کس چیز نے کب اگنا ہے،
کب تک سرسبز رہنا ہے، کب اسے سوکھنا ہے، کب ختم ہو جانا ہے، یہ سب طے شدہ ایک نظام ہے۔ اور یقیناً سارا نظام انسان کی بھلائی کے لیے ہے، الا یہ کہ انسان اپنے کردار کی خرابی کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ سے تعلق تو وہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تو وہی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور جہاں فصلیں سوکھ جاتی ہیں یا ہم پر جو بیماریاں یا دکھ آ جاتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے، رحمت کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے تو فعل بھی ہم پر بہت سی مہربانیاں فرماتا ہے، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سی نیکیوں کا درجہ مل جاتا ہے، لیکن یہ سب اندازہ تب ہو کہ بندے کا مقصد آخرت ہو۔ اور پھر کائنات میں اللہ کریم نے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اللہ کریم سے تعلق جوڑنے کے لیے سب سے اعلیٰ نظام جو فرمایا وہ انبیاء علیہ السلام کا۔ ہر نبی نے نوع انسانی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی دعوت دی، طریقہ بتلایا، کر کے دکھایا۔ پھر آخر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس شان سے مبعوث ہوئے کہ نبوت مکمل ہو گئی، باقی کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یعنی یہ آخری دلیل تھی اللہ کریم کی طرف سے، جو ہمیشہ کے لیے اور سارے عالم کے لیے بہت بڑی دلیل۔ لیکن بد نصیب لوگ ایسے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جنہوں نے اللہ سے تعلق قائم ہی نہیں کیا، جن کی روحیں مردہ ہیں۔ جس طرح بدن کی مختلف حالتیں ہیں کہ یہ زندہ ہوتا ہے، بسا اوقات زندہ ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، زندہ ہوتا ہے عقل کامل نہیں ہوتا، بات نہیں سمجھ سکتا۔ روح کی حیات کا انحصار ہے نور ایمان پر۔ حیات سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا بھلا برا سوچ سکے، اپنے بھلے کے لیے کام کر سکے، اپنے نقصان سے بچ سکے، یہ زندہ ہے۔ اور جو کچھ نہیں کر سکتا، نہ بھلا برا سوچ سکتا ہے، نہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ بدن بھی جب تک زندہ ہے اپنی حفاظت، اپنی بہتری، اپنی بھلائی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ مر جاتا ہے تو پھر اسے سڑک پر پھینک دو یا محل میں رکھ دو، دفن کر دو یا جلا دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ وہ کسی کو روک سکتا ہے، نہ کسی کو مشورہ دے سکتا ہے، نہ کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ تو بعض زندہ ہوتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، بعض کم عقل ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح یہ بدن کی حالتیں ہیں، اسی طرح روح کی بھی حالتیں ہیں۔ ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے تو اپنی بھلائی برائی خوب دیکھ کر بھلائی حاصل کرتا ہے، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعور کم ہو جائے، بھلائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، اور بالآخر خطرہ ہوتا ہے کہ مر ہی نہ جائے، بے ہوش ہو جائے تو سدھ نہیں رہتی۔ تو فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روحیں مردہ ہیں۔ میت کو آپ نصیحت کرتے رہیں، سناتے رہیں، اچھا بھلا برا بھلا بتاتے رہیں، یہ برا ہے یہ بھلا ہے، کیا فائدہ؟
کیونکہ وہ اب کچھ کر نہیں سکتا، اس کا عمل کا موقع ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر روح مر جائے تو بدن ایک چلتی پھرتی قبر ہے جس میں روح کی میت موجود ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے خود روحوں کی قبریں بن گئے۔ تو یہ جو چلتی پھرتی قبریں ہیں یہ آپ کی بات کیا سنیں گی؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اسمع جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ سننا جو نافع ہو۔ میں سننا اس سے مراد نہیں ہوتی، میں سننا سماع ہوتا ہے۔ جب اس پہ الف آ جائے اسماع بن جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ جو سننا نافع ہو، یعنی بندہ سن کر سمجھ کر کام وہ بھلائی کا کر سکے۔ تو فرمایا آپ انہیں اب یہ بھلائی برائی نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ ان کی روحیں مر چکی ہیں۔ میت کو کیا فائدہ آپ سمجھاتے رہیں اس کام میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، آپ تقریر کرتے رہیں۔ یہی حال ان کفار کا ہے۔ یا پھر وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی قوت سماعت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے انہیں قوت سماعت دی لیکن انہوں نے اسے حق سننے سے بند کر دیا۔ ایک تو بہرا ہو جائے، پھر پیٹھ پھیر کے چل دے، اسے کوئی دلچسپی بھی نہ ہو آپ کی بات سننے سے، تو آپ اسے کیا سنائیں گے؟ تو فرمایا ان کفار کا تو یہ حال ہے، ان کی مثل ایسی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں سماع موتیٰ کا نہیں ہے، یہ زندوں سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستانوں میں واعظ نہیں فرماتے تھے کہ سماع موتیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو کفار یا جو محروم تھے ایمان سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں تو کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ذرا سا کوئی صورت دنیاوی نقصان کی سامنے آئے تو پھر اللہ سے بھی بگڑ جاتے ہیں، ناراض شکایتیں کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کامل مکمل آخری حجت، آپ کی بات بھی نہیں سنتے تو پھر کس کی سنیں؟ کہ ایک تو ان کی ارواح مردہ ہیں، سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی قوت سے محروم ہیں، پھر ان کے کان بند کر رکھے انہوں نے حق سننے سے، ایک بہرے ہیں پھر پیٹھ پھیر کر چل دیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ اس اندھے کو بھی نہیں راستہ بتا سکتے، اس کے راہ راست پہ نہیں لا سکتے کہ اس نے اپنی نگاہ ہی ختم کر دی ہے، آنکھیں ہی ختم کر دی ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، ہاں آپ اسے سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو اور مسلمان ہو، قبول کرتا ہو اللہ کی عظمت کو اور آپ کی صداقت کو۔ تو اس تقابل سے بھی سمجھ آ گئی کہ یہاں مردے مراد نہیں تھے، مسلم اور غیر مسلم مراد تھے۔ اسلام کے بغیر روح میں حیات نہیں ہوتی، مردے کی مانند ہوتی ہے، بدن کو زندہ رکھتی ہے لیکن اپنی خامی خوبی نفع نقصان سے بے خبر ہوتی ہے۔ تو جس کی روح ہی مردہ پڑی ہے اسے آپ کیا سنائیں گے؟ یہ جس نے قوت سماعت حق سننے کی اس نے استطاعت ہی ختم کی، وہ حق سننا چاہتا ہی نہیں، پیٹھ پھیر کے چل دیتا، حق کی کسی دلیل کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے دلائل مکمل کر دی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جس سے یہ سن کر سمجھ سکے۔ ہاں آپ کی بات آپ سنا سکتے ہیں اس کو جس میں نور ایمان ہو اور جو مسلمان ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ قادر و کریم ہے
جس نے تمہیں انتہائی ضعف کی حالت میں پیدا فرمایا. ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، کہاں کہاں سے کن کن ذرات سے تمہارے باڈی سیل لیے گئے، انہیں کیا کیا بنایا گیا، کہیں پھل بنے، کہیں غلہ بنے، کہیں دوائیں بنے، کہیں سرسبز گھاس میں تمہارے سیل تھے، پھر وہ کسی جانور نے کھایا، پھر وہاں سے پروسیس ہو کر اس کا گوشت یا دودھ تم تک پہنچا. تو اس طرح سے بڑی باریکی، اور ایسی باریک چیز جو بڑی طاقتور خوردبین سے نظر آئے، ورنہ خوردبینوں سے بھی نظر نہ آنے والے باریک سیل جمع فرمائے، پھر ان کا نطفہ بنایا، پھر نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس پر کھال چڑھائی، اس میں ہڈیاں پیدا کیں، پھر انسانی جسم بنایا، اس میں روح پیدا فرمائی، پھر وہ دنیا میں آیا. تو جب دنیا میں بھی آیا تو بہت کمزور تھا، نہ کچھ مانگ سکتا تھا، نہ بتا سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ ہل جل سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا. ایک بالکل کمزور ترین حالت میں دنیا میں آیا. پھر اس کریم نے بتدریج، بہت کمزور تھے تو والدین عطا کر دیے دیکھ بھال کرنے کے لیے، پالنے بڑھانے کے لیے، رزق دیتا رہا، قوت دیتا رہا. پھر رفتہ رفتہ وہی ننا منا بچہ کڑیل جوان بن گیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر وہ کہیں جرنیل نظر آتا ہے، کہیں بادشاہ نظر آتا ہے، کہیں پہلوان نظر آتا ہے، کہیں جفا کش نوجوان نظر آتا ہے، اسے بنا دیا. لیکن دیکھو، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر پوری انسانی قوت طاقت دینے کے بعد اس نے پھر تم پر کمزوری بھیج دی، اور پھر تم واپس لوٹنے لگے کمزوری کی طرف، اور بڑھاپا آ گیا. اس نے مزاج بھی بچوں جیسا کر دیا، قوت بھی اسی طرح چلی گئی، کمزوری آ گئی. پھر کھانے پینے کے بھی بس نہ رہا، کوئی لقمہ دے تو کھا لوں، کھانا کم ہو گیا اور دوائیں زیادہ ہو گئی. تو پھر اس نے تمہیں اس بڑھاپے میں پہنچا دیا. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جو خالق کائنات ہے وہ ہر چیز کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور وہ قادر ہے. وہ جانتا بھی، جاننے میں کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے بتائے گا تو اسے پتہ چلے گا، نہیں، وہ جانتا ہے. اور یہ بھی اسے کوئی احتیاج نہیں کہ کسی کو کام کرنے کے لیے کہنا ہے. وہ خود قادر ہے، قدیر ہے، ہر کام خود کا، اس کی قدرت خود کرتی ہے، قوت رکھنے والا ہے، طاقتور ہے. تو جیسے تمہارے اپنے بدن کا یہ سارا نظام، اس میں تمہاری مداخلت کوئی نہیں، تم ہر حال میں اس کا شکر کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتے ہو. اسی طرح تمہارے وسائل رزق کے اور روزی کے اور کاروبار حیات جو ہے، اس میں بھی وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور وہی کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. لہذا اللہ سے رشتہ صرف یہ نہ رکھو کہ کچھ ملتا رہے تو اللہ بڑا کریم ہے، اور ذرا سی کوئی رکاوٹ آ جائے تو کفر کرنے لگو. نہیں، جہاں وہ روکتا ہے وہاں روکنا ہی مناسب ہے، جہاں وہ دیتا ہے وہاں دینا مناسب. جو وہ علیم ہے، وہ ہر کام کی ابتدا، انتہا، اس کے ذرائع اور اس کے نتائج سب کچھ جانتا ہے. تم کچھ نہیں جانتے. تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے تو تم دوسرے کے پاس جاتے ہو کہ میرے پیٹ تمہارا ہے، خود کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ کیوں درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ خود کیوں نہیں جان لیتے؟ ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جاتے ہو. تو تمہیں تو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے، تو تم کائنات کے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہو کہ وہاں بارش ہونی چاہیے تھی، وہاں دھوپ ہونی چاہیے تھی، وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بہتر جان.
اور جو وہ کرتا ہے وہی بہتر اور وہی درست ہوتا ہے۔ اور تمہیں اپنے اس وقت کی تیاری کرنا چاہیے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون، قیامت قائم ہو جائے گی اور جتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں، جرم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نام جرم، اطاعت الہی کا نام عبادت ہے۔ جہاں جہاں تم دامن رسالت کو چھوڑو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، یہ جرم ہے۔ اور مجرموں کو مجرموں کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلی امت کون ہے اور پچھلی کون ہے اور کون کب مرا کب جیا، نہیں، جرائم دیکھے جائیں گے۔ چوروں کو چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کو ڈاکوؤں کے ساتھ، لٹیروں کو لٹیروں کے ساتھ، بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ۔ یقسم المجرمون، مجرموں کو بانٹ دیا جائے گا، ہر ایک اپنی قسم میں چلا جائے گا۔ ما لبثوا غیر ساعہ، تو اب وہ مجرم یہ کہیں گے کہ یار یہ تو آنکھ بند ہوئی کل دنیا سے نکلے، آج قیامت قائم ہو گئی، یہ کوئی میرا خیال ساعت بھی نہیں گزری، پل بھر بھی نہیں گزرا۔ اگرچہ برزخ میں بھی مجرم عذاب میں ہوں گے، لیکن قیامت کی شدت اتنی ہوگی کہ انہیں برزخ کے عذاب بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے یار وہاں ہی ٹھیک تھے، یہ تو کوئی بہت مصیبت آ گئی، اور وہاں ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی برزخ میں آئے تھے، خاص صدیاں بیت گئی ہوں، ابھی تو برزخ میں آئے تھے، ابھی قیامت قائم ہو گئی۔ کذالک کانوا یؤفکون، انہیں فرمایا جائے گا تم بھی دنیا میں اسی طرح الٹا چلا کرتے تھے۔ کہیں گے نا ہمارے ساتھ تو یہ عجیب کام ہو رہا ہے، الٹی سی بات ہو گئی کہ ابھی دنیا سے آنکھ بند کی تھی، ابھی قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کی شدت اتنی ہوگی کہ جو صدیوں میں برزخ میں رہے اور عذاب سہتے رہے، انہیں ایک لمحے میں سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، عذاب تو یہ ہے۔ تو کہیں گے یار ابھی تو مرے تھے، ابھی قیامت قائم ہو گئی۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ کہیں گے پاگل نہ بنو، اللہ کریم نے تمہیں اتنا عرصہ رکھا ہے وہاں دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی جتنا اللہ کی کتاب میں معین تھا۔ تو مدتیں گزر گئیں، صدیاں بیت گئیں، فہذا یوم البعث، اور آج یہ بعثت کا دن ہے، آج تم قیامت کے میدان میں پہنچ گئے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم تو وہ لوگ ہو جو ان باتوں کو کبھی جانتے ہی نہیں تھے، تم نے ان حقائق کو مانا ہی نہیں تھا۔ جہاں ماننے کا وقت تھا، جاننے کا وقت تھا، تیاری کا وقت تھا، وہاں تم نے کسی کی بات نہیں سنی، نہ جانا نہ مانا، نہ اس کی تیاری کی۔ آج تمہیں ہر چیز عجیب لگ رہی ہے، اور وہ اتنا سخت دن ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس وقت تو بڑی چیخ دھاڑ کریں گے کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری عظمت کو مانتے ہیں، تیرے پیغمبر کی صداقت کو مانتے ہیں، تیری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو ہماری یہ گناہ معاف کر دے، تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کی کوئی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے۔ وہ وقت آج ہے انسان کے پاس، جب تک اس دنیا میں ہے۔ اللہ کریم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سا گناہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں، جو بھی کر چکے ہو خلوص دل سے توبہ کر لو، سب معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن
موت آئی تو دار عمل منقطع ہو گیا. اب قیامت میں توبہ کا کون سا موقع ہے اور معذرت کا؟ اب کوئی توبہ نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ انہیں کوئی معذرت نفع دے گی، کوئی عذر نہیں مانا جائے گا. عذر بھی بڑے کریں گے، یا اللہ مجھے فلاں نے بھٹکا دیا، یا اللہ ہمارے عمراء اس طرح کرتے تھے اور ہم پیچھے چلتے رہے اور ہم مارے گئے، ہمارے لوگ ایسے تھے. بہانے فرمایا نہ کوئی بہانہ چلے گا نہ توبہ قبول ہو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے یہ قرآن کریم عطا کر کے انسان کی رہنمائی کے سارے اسباب مکمل کر دی. اس میں مثالیں بھی ہیں کہ کفر کا انجام دنیا میں کیا ہوا، آخرت میں کیا ہوا. اس میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں کہ یہاں سے بچو، یہ نقصان کی جگہ ہے، یہاں جاؤ یہ نفع کی جگہ ہے. اوامر و نواہی بھی ہیں، تمثیلات بھی ہیں، تمہیں لوگوں کی مثالیں دے کر بھی سمجھایا گیا. وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ جب آپ ان کو کوئی دلیل دیتے ہیں تو دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے. قرآن عظمت الہی کے دلائل دیتا ہے، قرآن زندگی کے انجام کی خبر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے دنیا میں کوئی چیز دیکھ لو، ساری مخلوق میں ہر کام ہر چیز کا نتیجہ ہے. کوئی تنکا بھی اگتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہے، کسی کی غذا بنتا ہے، کسی کی دوا بنتا ہے. کوئی پھل لگتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، کسی کے کام آتا ہے. کوئی فصل اگتی ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، غذا کا سبب بنتی ہے. تو کیا انسانی زندگی بے نتیجہ ہے؟ جو سب سے قیمتی ہے اور جس کی خدمت میں ساری مخلوق کو اللہ نے لگا دیا، خود اس کا بھی کوئی نتیجہ ہوگا، اس کی خبر لو. اب جب لاجواب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان انتم الا، آپ غلط کہہ رہے ہیں. اب یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا. قرآن نے تو دلائل سے ہر چیز کا ثبوت پیش کیا اور آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں میں نہ مانوں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر کر دی. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، ایسے جہلاء کے دلوں پہ اللہ مہر کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں یہ سوال عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ مہر کر دیتے ہیں تو پھر کوئی کفر پہ رہا یا وہ گناہ کرتا رہا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے دل پر تو مہر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر ویسے نہیں کی جاتی. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، دین کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس کے دل پہ سیاہی کا نقطہ بن جاتا ہے، جسے صاف کرنے کے لیے توبہ ہے. توبہ کے پانی سے نہیں دھوتا پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بن جاتا ہے. یوں کرتے کرتے جب سارا دل سیاہ کر لیتا ہے تو اللہ اس پہ مہر کر دیتے ہیں کہ اب تیرے لیے واپسی کا راستہ کوئی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی بھی حد ہے کہ سارا قلب سیاہ ہونے سے پہلے توبہ کر لے. جب سارا سیاہ کر بیٹھتا ہے تو یہ اتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کریم اس پہ مہر کر دیتے. فاصبر، اے مخاطب، اے میرے حبیب اور اے مخاطب. وہ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو خطاب ہے. فاصبر، ہمارے ہاں اردو میں تو صبر کا مفہوم کچھ بدل سا گیا ہے.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو جائے یا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو جو جزا فضا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اس نے صبر کیا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ جس نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیا اس نے صبر کیا۔ تو فرمایا فاصبر، تم صبر پر قائم رہو، دنیاوی نفع نقصان کی پرواہ نہ کرو، اخروی نقصان نہ ہونے دو، اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت پہ جمے رہو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اطاعت پہ رہیں گے انہیں بے شمار دے گا، بے پناہ دے گا، اپنی نعمتیں عطا کرے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے۔ لیکن ساتھ یہ جو نافرمان پھر رہے ہیں نا، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ جو یقین نہ رکھنے والے ساتھ پھر رہے ہیں اور جن کے ایمان نہیں ہے، یہ کہیں آپ کو بھی کمزور نہ کر دیں۔ ایک لوگوں کی شاوا شاوا بھی ہوتی ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگوں کو میرے بارے بات کرنے، وہ تو ہر ایک کو اپنی فکر ہے کہ میرے بارے لوگ کیا کہیں۔ ہر کوئی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بات میں نے کی ہے، جو کام میں نے کیا، اس کا نتیجہ کیا ہو۔ یہ سوچو گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو مارے جاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ لوگ تمہیں کہیں اللہ کی اطاعت سے گمراہ نہ کر دیں۔ اللہ کریم کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، آخرت قائم ہوگی، اللہ کے بندے نوازے جائیں گے، گناہگاروں کو سزا ہوگی۔ سورہ روم الحمدللہ یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے تھے۔ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، دونوں طرف یقین نہیں ہے، لیکن اس سورہ میں یہ ثابت ہے کہ بہت اللہ کے بزرگ بندے تھے اور انہیں الہام یا القا ہوتا تھا، چونکہ وہی تو نبی پہ آتی ہے۔ اگر وہی نصیب ہو تو پھر تو نبی تھے، لیکن اس کے بارے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور انہیں حکمت و دانائی عطا کی گئی۔ وہ بھی ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو دوائیں دینے والے اور نبض دیکھنے والے حکیم ہوتے ہیں، حضرت لقمان ایسے حکیم تھے، چونکہ قرآن نے کہا کہ انہیں حکمت دی گئی۔ قرآن کی حکمت سے مراد طبابت نہیں ہے، معرفت الہی کی حکمت ہے۔ تو اللہ کے مقرب بندے تھے، علم لدنی عطا کیا گیا انہیں، جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ تو ان کے واقعات اس سورہ میں ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ ان میں زیادہ بحث عقائد پر ہے، مدنی صورتوں میں زیادہ بحث احکام اور اوامر و نواہی پر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں سے ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی و رحمت للمحسنین۔ الف لام میم، پہلے حروف مقطعات کا تذکرہ کئی بار ہو چکا۔ یہ قرآن کے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے،
یا اللہ کے وہ مقرب بندے جانے جنہیں اللہ بتا دیتے ہیں، جنوا دیتے ہیں۔ ان کا پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی قرآن کریم کا پڑھنا، ان کے پڑھنے سے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا باقی حروف جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان کا ثواب ہے، اور ان کے پڑھنے سے بھی دل میں وہی نور آتا ہے جو باقی الفاظ اور باقی آیات پڑھنے سے اللہ کا نور آتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت و دانائی سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کریم کا کوئی جملہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر جملے میں دانائی کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہے، اور یہ خدا ہے، سراپا ہدایت ہے۔ خدا کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کے صحیح طریقے کو، کوئی بھی کام ہو غلط طریقوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، فارسی میں کہتے ہیں کہ دانا اور نادان میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ دانا جو کام صحیح طریقے سے آسانی سے کر لیتا ہے، کرتا بے وقوف بھی وہی ہے، لیکن وہ بڑے دھکے کھا کر اور خراب ہو کر اور بالآخر وہ کرتا ہے۔ ہر چہ دانا کند نادان، جو کچھ دانا کرتا ہے کرنا نادان نے بھی وہی ہے۔ اس نے بھی کھانا کھانا ہے، روزی کمانی ہے، لباس پہننا ہے، لیک بادت خرابی ہے بسیار، دانا بڑی خرابی اور بڑا کھجل ہو کر وہ کام کرتا ہے، دانا آرام سے کر لیتا ہے۔ تو خدا کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کے صحیح طریقے کو، اور جو کام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان آیات نے تو انسان کی ساری مشکلیں حل کر دیں، اور اس دنیا میں بیٹھ کر آخرت کی تعمیر کے ایسے طریقے بتائے کہ اس کے لیے آسان کر دیں۔ کمال یہ ہے کہ جو بندہ آخرت سنوارتا ہے وہ کوئی گھاس نہیں کھاتا، اسے کوئی آسمان سے آٹا نہیں برستا، اس پر روزی بھی کماتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، زندگی عام لوگوں میں گزارتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ مکان بھی بناتا ہے، اس کے پاس دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن کمال ہے وہ دنیا بھی کر رہا ہے اور آخرت بھی تعمیر۔ فرمایا یہی تو حکمت ہے قرآن کی، یہی تو دانائی ہے کہ دنیا کے کام کو کرنے کا وہ طریقہ بناتا ہے جس سے دنیا کا کام بھی اور آخرت کی تعمیر بھی ہو۔ وَرَحْمَةٌ، اور قرآن بندے کو مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ ایک بنا ہوا ہے نا محاورہ، اور زبان زد عام ہے، جی جنت میں جانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو سراپا رحمت ہے، مشکلات میں نہیں ڈالتا بندے کو۔ رحمت میں تو آسانیاں ہیں، راحت ہے، آرام ہے۔ اور یوں بھی اگر دیکھا جائے تو محنت تو دوزخ جانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کفر اختیار کرنا پڑتا ہے، بے حیائی کرنی پڑتی ہے، چوری ڈاکے کرنے پڑتے ہیں، غیبت کرنا پڑتی ہے، لوٹ مار کرنا پڑتی ہے، سود کھانا پڑتا ہے۔ ان میں سے کون سا کام آسان ہے؟ تو پھر مشکل تو دوزخ میں جانا مشکل ہے نا، جس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں اور بڑی زور مار کے اور ساری زندگی مشکلیں کاٹ کے دوزخ پہنچتے ہیں۔ جنت جانے میں کون سی مشکل ہے؟ اللہ پر ایمان رکھو، حلال کھاؤ، سچ بولو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا مشکل ہے اس میں؟ تو فرمایا یہ کتاب ہدایت بھی ہے، ہر کام کی رہنمائی کرتی ہے اور صحیح رہنمائی کرتی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اچھے نتائج کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ورحمہ، اور سراپا رحمت ہے، بندے کو مشکلات میں نہیں ڈالتی، آسانیوں میں ڈالتی۔ اور یہ راہ حق میں تو لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں،
لیکن اللہ کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں؟ سوچو بھی نہیں کہ وہ مارے گئے، انہوں نے تو موت کو شکست دے کر دائمی زندگی پا لی، وہ تو زندہ ہیں اللہ کی حضور میں۔ یعنی یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ شہید مر چکا ہے، کہنا بھی حرام ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات۔ یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ تو جو اس زندگی کو، اس کے لباس کو اتار کر دائمی حیات میں چلا گیا، وہ خسارے میں رہا یا نفع میں رہا؟ تو پھر مشکل تو نہ ہوئی، اسے تو اور راحتیں مل گئیں۔ اور یہ رحمت ہے للمحسنین، ان لوگوں کے لیے جو خلوص دل سے نیکی کرتے، نمائش کے لیے نیکی نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہیں کرتے، یا فوٹو سیشن بنوانے کے لیے نیکیاں نہیں کرتے، بلکہ خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ بارگاہ الوہیت کی حاضری ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ کریم دن میں 5 مرتبہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں، وہ دوسروں کو بلاتے ہیں، اذان کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ پہلے اللہ کی کبریائی سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اپنا وہ بلانے والا بندہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، پھر اسے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہ بہترین کام ہے، بھلائی کی طرف آ۔ پھر اسے یاد دلاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی دنیا کا کام اللہ سے بڑا نہیں ہے کہ جس کے لیے نماز کو مؤخر کر۔ پھر اسے بتاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی ایسی بارگاہ بھی نہیں جہاں تم جا کر یہ حاضری دے سکو گے، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اب یہ سارا اعلان سن کر نہیں آتا، نماز ادا نہیں کرتا، اس کا تعلق باقی اللہ کے ساتھ کیا رہا؟ تو فرمایا خلوص دل سے نیکی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون، جو نماز کو قائم رکھتے، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے حاضر ہو جاتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، ڈاکٹر تھے، بہت پائے کے سیالکوٹ ہوتے تھے، اور وہ بعد از دوپہر شام کو کلینک کرتے تھے، تو عموماً کام کرتے ہوئے عصر کی اذان ہو جاتی تھی۔ وہ اللہ کے بندے دوائی کسی کا نسخہ لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آئی، قلم رکھ دیا، وہ آدھا لکھا ہوا ہے نسخہ، آدھا وہ کوئی اگر بھی کہہ دیتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک آدھ گولی اور لکھنی، یہ تو لکھ دیں۔ کہتے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے کہ آ جاؤ اور میں کہوں میں لکھ کے آتا ہوں، یہ میں مجھ میں چھوڑ کے چل دیتے تھے، نماز پڑھ کے آ کے۔ کہتے مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، اور مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا کہ آ جاؤ مسجد میں، اور میں کہوں جی میں یہ لکھ کے آتا ہوں، نہیں، یہ مجھ میں ہمت۔ سو فرمایا پہلی نشانی محسنین کی، خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کی یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے مال کی محبت ان کے دل میں اتنی نہیں ہے کہ اس پکڑ کر بیٹھے رہیں اور اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کریں۔ اللہ نے دیا ہے، مال سارا اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ سال بھر جو مال ضرورت سے زائد تمہارے پاس ہے اس میں 2.5% میرے غریب بندوں کو دے دو، مال اس کا، بندے اس کے، تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟
اور جو مال دنیا کو اپنی دولت سمجھ کر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ بھی نہ دے، حاضری بھی نہ دے بارگاہ الہی میں، زکوٰۃ بھی نہ دے، تو پھر وہ کیسے نیک کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کا آخرت پر ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جنہیں آخرت کا بھی یقین ہوتا ہے، جنہیں آخرت کا یقین ہے وہ بلا نماز چھوڑ سکتے، جنہیں آخرت کا یقین ہو وہ بلا زکوٰۃ سے انکار کریں گے، اور جنہیں یقین ہے کہ دنیاوی زندگی محض ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ایک بازار سجا ہوا ہے، ہمارے پاس سانسوں کا سرمایہ ہے، ہم سانسیں دے رہے ہیں اور چیزیں خرید رہے ہیں، جو کوئی خریدے گا وہی اس کے جب گھر جائے گا تو وہی اس کے پاس ہوگا، اسی کو استعمال کرنا ہوگا۔ کوئی نیکی خرید رہا ہے تو نیکی کام آئے گی، برائی خرید رہا ہے تو برائی کا نتیجہ بھگتے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ ہمارے ہاں تو ہماری نظریں کم ہو گئی ہیں، محدود ہو گئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جس نے دولت کما لی وہ بڑا کامیاب انسان ہے، جسے عہدے مل گئے وہ بڑا کام۔ اللہ کریم فرماتے نہیں، جس نے اطاعت کر لی، خلوص دل سے کر لی، اس دنیا میں رہ کے کر لی، کامیاب وہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اب اس آیہ کریمہ میں بڑے غور اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک مشرک تھا نضر بن حارث، وہ کہیں فارس گیا تو کفر و اسلام اور شرک و اسلام کا مقابلہ تو مکہ مکرمہ میں جاری تھا۔ فارس میں وہ کسریٰ کے خاندان کی کہانیاں، اس کے جرنیلوں کی کہانیاں، ان کی جنگوں کی اور فتوحات کی کہانیاں اور نظمیں، وہ بہت سی اس طرح کی کتابیں بھی خرید لایا، اور وہاں سے ایک لونڈی بھی خرید کے لے آیا جو ناچتی بھی تھی اور وہ کہانیاں اور نظمیں گا گا کر پڑھتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ آ کر اس نے کہا بھئی یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ کا قرآن ہے، تو اس میں بھی قصے کہانیاں ہی ہیں، اور میں بہت سے خوبصورت قصے کہانیاں بھی لے آیا ہوں، اور ایک آ کر سنانے والی اور پڑھنے والی بھی لے آیا ہوں، تو آپ یہ انجوائے کرو، چھوڑو اسے۔ اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یشتری لہو الحدیث، فضول باتیں، فضول کہانیاں، بے مقصد اور لا یعنی کہانیاں، فواحشات خرید کر لے آتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اس میں کوئی علمی بات نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ یہاں علماء حق نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، فرمایا لہو الحدیث، وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ ناول، وہ افسانے جن کے پڑھنے سے کوئی تعمیری پہلو سامنے نہ آتا ہو، وہ سارے لہو الحدیث میں ہیں، اور ان کے دو درجے ہیں۔ اگر اس نیت سے لکھے جائیں کہ اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے تو کفر ہے، اگر اس نیت سے لکھے جائیں کہ میری شہرت ہو جائے گی، اس سے مجھے پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، تو ان میں اگر بھلائی کا کوئی پہلو نہیں ہے تو لکھنا حرام ہے۔ اسلام سے بھٹکانے کے لیے لکھے جائیں تو کفر ہیں،
دولت کمانے شہرت کمانے کے لیے لکھے جائیں، لیکن اس افسانے اس ناول میں انسانی اصلاح کا بہتری کا کوئی پہلو نہ ہو تو یہ لکھنا حرام ہے۔ اس لیے کہ جس میں انسانی بہتری کا کوئی پہلو نہ ہو اس کی بنیاد جہالت پر ہے، علم پر نہیں۔ علم ہر اس بات کو کہتے ہیں جس سے نسل انسانی کا فائدہ ہو، اور جس سے کوئی فائدہ نہ ہو انسانی کو نہ ہو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے، خواہ کوئی کتنا بڑا ڈرامہ نویس ہو، افسانہ نویس ہو۔ اور پھر اس سے آگے آ گیا یہ گانے بجانے کا، تو اگر یہ گانا بجانا جس طرح وہ نظر بن حارث خرید کے لونڈی لایا تھا، اس کا گانا بجانا اس نظر سے ہوتا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے، گمراہی کی طرف بلایا جائے، تو یہ گانا بجانا کفر ہے۔ اس کے علاوہ محض وقت گزارنے کے لیے یا ذہنی تعیش کے لیے گانا بجانا، مزامیر بھی حرام ہے، ساز بھی حرام ہے، اور گانا بھی حرام ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ ہاں، ایسی مجلس میں، مردوں کی مجلس میں مرد، عورتوں کی مجلس میں عورت، اگر شعر پڑھتی ہے یا نظم پڑھتی ہے یا غزل پڑھتی ہے جس سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، جس میں کوئی نیک بات ہوتی ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ خواتین کی مجلس میں خاتون بھی پڑھ سکتی ہے لیکن بغیر ناچے کے۔ لباس آدھا کر دینا، پنڈلیاں ننگی کر دینا، بازو ننگے کر دینا اور اچھلنا کودنا یہ حرام ہے۔ آرام سے اپنے لباس میں بیٹھ کر اگر کوئی عورت نعت پڑھتی ہے، غزل پڑھتی ہے جس کے معنی میں انسانوں کی بھلائی کا کوئی پہلو ہے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن وہ مردوں کے لیے منع ہے، وہ محفل عورتوں کے لیے۔ ہمارے ہاں جو یہ ٹی وی پہ درود پڑھائے جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور مردوں کی مجلس میں مرد اگر بغیر ساز کے، بغیر مزامیر کے نعت پڑھتا ہے، شعر پڑھتا ہے تو بہت درست ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ اگر اسلام سے بیزار کرنے والے ہوں تو کفر ہیں، بے فائدہ ہوں تو حرام ہے، یعنی ان میں مقصدیت ہونی چاہیے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ گانا بجانا اسلام سے دور کرنا، لوگوں کو بہکانا بغیر علم بغیر دلیل کے، محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ محض مذاق اڑایا جائے، تمسخر اڑایا جائے دین کا، دینداروں کا، اللہ کی راہ سے روکا جائے، لوگوں کو فحاشات کی طرف لگایا جائے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ذلت کا بھی ہوگا۔ سب مجرموں کے لیے عذاب ہوگا سوائے ان کے جنہیں اللہ معاف کر دے، لیکن جو یہ کوشش کرتے ہیں اسلام کی مخالفت اور بے حیائی پھیلانے میں، ان کے لیے صرف عذاب نہیں ہوگا، عذاب بھی ہوگا اور تذلیل بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور یہ ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کی آیات بھی پیش کی جائیں تو یہ اکڑ کر الٹے منہ چل دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، پرواہ ہی نہیں کرتے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، ان میں سکل آ گیا ہے، سماعت خراب ہو گئی ہے، یعنی بہت بے رخی سے پیش آتے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسا کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو مبارک ہو، لیکن اس پہ بڑا دردناک عذاب ہوگا، بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔
عذاب تو ہوتا ہی تکلیف دہ ہے، لیکن جو بالکل ایک بندہ ہوتا ہے اچھی بات سن لیتا ہے چلو عمل نہیں کرتا، ایک بات اللہ کی بات ایک بندہ سننا ہی نہیں چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، ایسا رویہ ہوتا ہے اس کا گویا اس کے کان بند ہیں، اس نے آپ کی بات سنی ہی نہیں، متکبرانہ اکڑ کر واپس پلٹ پڑتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ فرمایا اسے یہ بتا دو کہ تمہارا عذاب بڑا دردناک ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، اور جن لوگوں نے وہ بات سنی، اللہ کی آیات سنی، اللہ کے نبی کے ارشادات سنے، پھر انہیں مانا۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے مانا۔ ماننا کیا ہے میرے پروردگار؟ کہہ دیں کہ ہم نے مان لیا، فرمایا نہیں، ماننا یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، پھر تم نے اس پر عمل بھی کیا، نیکی پر عمل بھی کیا۔ ایک بندہ میں کہتا ہوں یار مجھے پانی لا دو، کہتا ہے جی ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی، مان لی، ٹھیک ہے پانی لا دو، دیتا نہیں ہے لا کر، تو اس نے مانا؟ اس نے نہیں مانا۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے حبیب کی بات سنی اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں نے مانا، جھوٹ بولتا ہے۔ مانتا تو اس پر عمل کرتا۔ الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیکی پر عمل کیا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے بے پناہ خوبصورت باغات اور بے شمار نعمتیں ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ 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 رہیں، جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، نہ بھی موت آئے گی، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی دکھ، نہ تکلیف، ہمیشہ ہمیشہ وہاں موج کریں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ یقینی اور سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ فوراً کیوں نہیں ہوتا، گناہگار فوراً دوزخ میں گر جائے، نیک فوراً جنت۔ فرمایا وہ حکیم ہے، اس کی اپنی حکمت، اس کی اپنی دانائی، اور اس کی مطابق اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ ہر چیز کا وقت معین ہے، ہر چیز میں ایک وقت اور ایک کام کی مہلت ہے، ہر چیز میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے، لہذا وعدہ اللہ کا حق کا کھرا ہے، سچا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔